اور ہم اپنے گھروں کی طرف میں نے بار بار کہا توجہ دیں. جب تک ایک گھر نور کی طرح نہیں چمکے گا کائنات میں. اور کب چمکتا ہے؟ روایت ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان کی مخلوقات کے لیے بالکل شب کی تاریکی میں تاروں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں. دیکھیں ہلکے ہلکے ہوگا کام، ایک ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. اور آپ ایک ساتھ بولیں کہ میں آج یہ بھی پڑھوں گا، میں وہ بھی پڑھوں گا، تو وہ بالکل اس مسلمان والی بات ہے کہ وہ نیا مسلمان ہوا. ہمسائے نے بولا کہ چلو بھائی آ جاؤ نماز کا وقت ہے. کون سی نماز ہے؟ اس نے بولا جی مغرب ہے. مغرب میں لے گئے. پھر کون سی نماز ہے؟ تھوڑی دیر میں ابھی گھر ہی گیا تھا، کہتا عشاء کی نماز کا وقت بھی آ گیا ہے. پھر عشاء پڑھی، پھر تو پڑھتے ابھی بیچارہ سونے لگا تو کہا نہیں تہجد کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. تہجد میں ابھی پھر کہا نہیں ابھی فجر بھی پڑھنی ہے، فجر ابھی سونے کی کیا ضرورت ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے. ایک دن میں اس نے بولا بھائی تمہارا دین تمہارے پاس ہی رکھو اپنے پاس. یعنی ہم ایسے بھی نہ ہو جائیں تبدیل کہ بس 2-4 دن تو بڑا اچھا کام کیا، اس کے بعد پھر وہی نہیں. گریجولی ہلکے ہلکے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں. قرآن نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھا صفحہ پڑھیں، 4-5 آیات پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. آہستہ آہستہ نفس کو مہار دینا پڑتا ہے. جیسے گھوڑا جو جنگل کا ہوتا ہے، اسے آپ ایک دم نہیں آپ اس کے اوپر سامان رکھتے اور کہتے ہیں بیٹھو چلو، اتنا شریف نہیں ہوتا، وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے. نفس بالکل ویسے ہی ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر بہت لادا تو یہ بھاگ جائے گا، ٹوٹ جائے گا. یہ اس کو آپ کو خود دھوکہ دینا ہے کہ ہاں نہیں پڑھ رہا، میں زیادہ نہیں پڑھا، گھبراؤ نہیں 2-4 لائنیں پڑھ رہا ہوں. اچھا وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے 2-4 لائنیں پڑھ لو. یعنی اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے. کچھ آ رہا ہے تو دیکھتا رہتے ہیں، آج تھوڑا ٹی وی بند کر دیتا ہوں، کیا ہو گیا آدھا گھنٹہ بغیر ٹی وی بیٹھے دیکھ لیتا ہوں. نفس بولے گا یہی تو تمہارے پاس ٹائم تھا ٹی وی دیکھنے کا. کوئی نہیں، ہفتے میں آدھا گھنٹہ کیا ہے، عادت. آج دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، برائیاں، ہماری برائیاں کیا ہیں، اس کا مذاق اس کا مذاق، تیسرا نہیں آیا اس کی غیبت شروع کر دی، یا ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اڑانا شروع ہوا. ایک دفعہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ آج میرا مذاق اڑایا جائے. آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں. نہیں تو نفس کو عادت ڈالیں کہ جب آپ دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو کیسا لگتا ہے، آپ بھی محسوس کریں آپ کو کیسا لگ رہا ہے. یہاں نفس کی تربیت یہی تو ہے. جب آپ کو برا لگے گا تو آپ آئندہ مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے آپ مذاق. یعنی ہلکے ہلکے، آہستہ آہستہ. بہت سے لڑکے مولانا صاحب وہ تہجد کی آپ نے اتنی باتیں کی، نماز کی، تو کتنی رکعت ہے؟ میں نے کہا 11 رکعت ہے. اچھا گھبرا. میں کہا مگر 3 رکعت پڑھ سکتے ہو؟ اچھا ہاں. جو سونا پڑے گا؟ نہیں میں نے کہا عشاء کے بعد پڑھ لینا. اتنی آسان؟ میں ہاں آسان. 3 تو پڑھنا شروع کرو، 3 شروع کرو، عشاء کے بعد شروع کرو، خود بخود سحر سے پہلے اٹھنا شروع ہو جاؤ گے. کوشش تو کرو. اتنا سخت بنا دیا ہے دین کو کہ بھاگ جاتی ہے پبلک. وضو کرو، یہ کھینچے جا رہے ہوں. بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں یوں بالکل یوں ہونا چاہیے. بھائی کیا ہو گیا؟ آرام سے، واجب ہے سکھا دو بھائی، خشک نہیں ہونا چاہیے، اوپر نہ جائے ہاتھ، بس آرام سکھا دو. اتنا کمپلیکیٹڈ دین ہے اور توضیح المسائل اتنی موٹی ہے، وہ کھولو سمجھ ہی نہیں آتی نا، بند کر دو بھائی ادھر رہنے دو. تقلید کرتے ہیں ہم، لیکن پتہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب پوچھے گا مت کچھ. مولانا خود نہیں پتا اتنی مشکل ہے توضیح المسائل، مولانا کیا بتائے گا آپ کو. آج تک ہم آسان توضیح المسائل تو دے نہیں پائے معاشرے کو، کہ بھائی معاشرے کو آسان سی کتاب دوسری قوموں نے دیا. جوانوں کے احکامات، بچیوں کے احکامات، حجاب کے احکامات، آنکھوں کے احکام، الگ الگ چھوٹی بکس ہیں. اس کو بھی مزہ ہے پڑھنے میں. اتنی سخت ہے، ہوتی ہے واقعی. یہ مطلب یہ ہمارا کام ہے علماؤں کا. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم علماؤں کا کام ہے کہ ان کو اچھے افاد آسان الفاظ میں پیش کریں. اب بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتاؤں، آج کل تو بڑا آسان ہے. کوئی پوچھتا ہے بہترین اینیمیشنز، ویڈیوز، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ بہترین ہے. انسان کو شرم آتی ہے کہ اس عمر میں پوچھوں گا مولانا کیا سوچیں گے. شرم نہیں کریں جانے محترم، یہ آخرت کا معاملہ ہے. یا آپ یہاں شرم کرتے رہے وہاں کرم پھوٹ جائیں گے آپ کے سارے. شرم نہیں کریں، پوچھیں
اکیلے میں پوچھ لیں, نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ سب موجود ہے, اور اس کو صحیح کریں. اور آسان ہے, دین بہت آسان ہے. ہمارا ایک دوست تھا عرب کا, یمن کا تھا, نہ جانے ابھی پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. وہ ہم اس کو کہتے تھے بھائی تم تو عرب ہو, یہ ہماری طرح تلفظ صحیح کرا دو. وہ کہتا ہے بھائی کیوں اتنی ٹینشن میں رہتے ہو تم لوگ؟ بولو کیا اتنی ٹینشن ہے بھائی, نارمل عربی ہم نارمل ہیں, ہم لوگ, ہم عرب نارمل پڑھتے ہیں, آرام سے پڑھتے ہیں, تم لوگ بہت ٹینشن میں رہتے ہو عربی کے معاملے میں. واقعی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے. مخارج بہترین ہونے چاہیے آپ کے. نماز جو آپ پڑھتے ہیں, سورہ حمد پڑھتے ہیں, سورہ توحید پڑھتے ہیں, سورہ کوثر پڑھتے ہیں, یہ جو چھوٹی سورت پڑھتے ہیں, علماء آپ کے درمیان میں موجود ہیں, یہاں پہ بھی آتے ہیں آپ کے علاقے میں, اور علماء بھی موجود ہیں. بھائی جا کر ہفتے میں ایک دن اپنی سورہ حمد اور ایک چھوٹی سورت جو ہے وہ ان کو سنا دیں. اس میں کیا کتنی مشکل ہوگی؟ اب آپ کو بولے, اب یہ مولانا آپ کو تھوڑی بولیں گے بھائی تمہیں ابھی تک سورہ حمد نہیں آتی. نہیں بولیں گے, قطعاً نہیں بولیں گے. لیکن آپ اپنی آخرت کی طرف توجہ ہوں. اور اس کا بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتا دوں, قرآن کی اپلیکیشنز آپ کے پاس موجود ہے, انٹرنیٹ پہ قرآن موجود ہے, USB پہ قرآن موجود ہے, ٹی وی پہ قرآن آتا ہے. ڈیلی فجر کی نماز کے بعد کئی چینل آپ کے یہاں پاکستان میں قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سناتے ہیں. کئی چینل پورے آدھے پارے آ رہے ہوتے ہیں, صورتیں آ رہی ہوتی ہیں. کچھ نہیں ہے, آپ رستے میں جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, کسی جا رہے ہیں, ہینڈ فری لگا لیں, اس سورت کو چند دفعہ اچھے قاری کی آواز میں سنیں. اچھے قاری کی آواز میں خود بخود آپ آٹومیٹکلی ٹیون ہو جائیں گے اس مخارج کے اندر. کوئی بڑی بات نہیں ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, آسان ہے, لیکن ضروری ہے, واجب ہے. کیونکہ دیکھیں نا, جس شخص کی نماز قبول نہ ہو, آپ اس کی باقی عبادتوں کا کیا کریں گے, کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ نماز پہلا سوال ہے, پہلا سوال ہے, پہلا سوال ہی یہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی.